روس اور مغربی طاقتیں ایسی کشمکش میں الجھ چکی ہیں جس کے نتیجے میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ مغربی معیشتوں کو غیر معمولی کساد بازاری کا سامنا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ سعودی عرب اور اوپیک نے تیل کی قیمتیں بڑھانے اور توانائی کے نرخ کم کرنے کا امریکی دباؤ مسترد کر دیا ہے۔ ان سب کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے بارے میں ناروا بیان دینا مناسب سمجھا۔ بظاہر کسی اشتعال انگیزی کے بغیر پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک اور اس کے جوہری ہتھیاروں کو غیر منظم قرار دے ڈالا۔ صدر بائیڈن تبدیل ہوتی ہوئی عالمی صورتحال کے پس منظر میں بات کر رہے تھے جس پر جاندار امریکی رد عمل درکار تھا، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں عالمی شہ سرخیوں کا حصہ رہا ہے، لیکن کسی اچھی وجہ سے نہیں۔ یہ 30 ملین سے زیادہ ان لاچار افراد کے لیے مغربی امداد کا طلبگار تھا جو غیر معمولی سیلابوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ سیلاب ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آئے تھے۔ مالیاتی بد انتظامی کی وجہ سے کئی ماہ سے اقتصادی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا یہ ملک IMF اور پیرس کلب سے پیکج کے لیے درخواست گزار ہے، لیکن اس دوران پاکستان امریکی قیادت میں مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں روس کی مذمت سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے امریکی ناراض ہیں۔ یہ ابھی تک امریکی مطالبے سے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اس کی فضاؤں میں ڈرون طیاروں کی اجازت جو افغانستان میں داعش اور دیگر دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں، اگر واشنگٹن کے پاس ناراض ہونے کی کوئی وجہ تھی تو فوری رد عمل دکھاتے ہوئے امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارچ کرنے کا اسلام آباد کا رد عمل بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صدر بائیڈن کا منفی تبصرہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اپنے امریکی ہم منصب سے واشنگٹن میں کامیاب ملاقاتوں کے موقع پر سامنے آیا اور ان سب پر پانی پھیر گیا۔ اس بیان نے ملک میں امریکہ مخالف جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ اگرچہ اس وقت PDM اور اسٹیبلشمنٹ پاک امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کی سرتوڑ کوشش میں ہیں، جنہیں عمران اور ان کی حکومت کی تبدیلی کی سازش کی تھیری نے بری طرح زک پہنچائی تھی۔ در حقیقت پاکستان کے خلاف وقتاً فوقتاً طیش کا اظہار امریکی قائدین کی طرف سے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں دوہرا کھیل کھیلنے اور ڈبل کراس کرنے جیسے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایڈمرل مائک ملر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے عمران خان کو ہیلو کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ عمران خان نے طالبان کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی غلامی کا بوجھ اتار پھینکا، نیز اسامہ بن لادن کو شہید بھی قرار دیا تھا۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا۔ اس بیان بازی کی جڑ پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ ہے۔ 4 عشروں تک پاک امریکہ مفادات سر جنگ کی ڈوری سے بندھے رہے۔ پاکستان سوویت یونین کے خلاف کئی ایک امریکی معاہدوں میں شریک تھا۔ اسے امریکہ کی طرف سے فوجی اور معاشی امداد بھی ملتی رہی، جس کا نقطہ عروج وہ اسلامی جہاد تھا جس نے 1987 میں سوویت یونین کو افغانستان سے نکال باہر کیا تھا۔ سوویت یونین کے انہدام پر سر جنگ تمام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے 1990 کی دہائی میں یو ٹرن لیتے ہوئے پاکستان پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں جب اس نے اپنا جوہری پروگرام منجمد کرنے یا رول بیک کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخی کی جھلک پاکستانی ریاست اور معاشرے میں امریکہ مخالف جذبات کی صورت میں دیکھنے میں آئی، لیکن 11 ستمبر کے حملوں نے پاکستان کو امریکی دھمکی کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا خلاف ہو کو تعلقات کی بحالی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کا موقع دے دیا۔ اگلے ایک عشرے میں کم و بیش 20 بلین امریکی ڈالرز کے عوض پاکستان نے افغانستان میں طالبان کے خلاف نیٹو کو لاجسٹک سہولت فراہم کی، لیکن اس مرتبہ یہ معاونت غیر مبہم نہیں تھی۔ پاکستان افغانستان میں طالبان کے ساتھ اپنے طویل المدت مفادات سے دستبردار نہیں ہوا تھا، اور یہ مفادات بعض اوقات امریکی اہداف سے متصادم تھے۔ اس کے نتیجے میں جنگ طوالت اختیار کرتی گئی جس میں امریکی جانی نقصان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ویتنام کی طرح افغانستان سے بھی امریکیوں کو شکست کھا کر نکلنا پڑا۔ اس پر امریکیوں نے پاکستان پر دھوکہ دہی اور دوہرا کھیل کھیلنے کا اشتعال انگیز الزام لگایا۔ ان 2 دہائیوں میں پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے چین کے قریب ہوتا گیا۔ اس دوران امریکہ کو بیجنگ کی طرف سے اپنی عالمی بالادستی کو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنج نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس پیش رفت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تصویراتی شراکت داری بڑھانا شروع کر دی گئی۔ اب چین اور امریکہ کے درمیان محاذ آرائی ایک تناسب کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یوکرین کی جنگ نے روس اور چین کو قریب تر کر دیا ہے اور پاکستان خود کو دونوں کے درمیان ایک کشمکش میں پاتا ہے۔ اس کے مغرب کے ساتھ غیر متزلزل تجارتی اور امدادی روابط ہیں۔ تقریباً 10 ملین پاکستانی مغرب اور اس کے اتحادی مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کام کر رہے ہیں، جو پاکستانی معیشت کو زمین بوس ہونے سے بچانے کے لیے ہر سال 30 بلین ڈالر سے زیادہ رقم بھیجتے ہیں۔ لیکن چین نے پاکستان کی معیشت میں تقریباً 20 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے، اور پاکستانی فوج اپنے ہتھیاروں میں جدت لانے اور نئے ہتھیاروں کے حصول کے لیے چین پر انحصار کرتی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں مسلح مزاحمت کی پشت پناہی کرنے پر پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بھارت کی کاوش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کوشش کو مغرب کی تائید بھی حاصل تھی، لہٰذا جب کسی بھی بین الاقوامی فورم پر دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو پاکستان امریکہ کے خلاف چین کا ساتھ دیتا ہے۔
एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वज़ा करदा पाकिस्तान का नया कौमी सलामती पॉलिसी फ्रेमवर्क खित्ते में जियो स्ट्रेटेजी के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पर जोर देता है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी नाकाम मईशत और मुआशरे को तवाना करने के लिए तिजारत और इमदाद की अशद ज़रूरत है। इस नुस्खे के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स अमरीका और मगरब पर मुनहसिर है, जिनकी जोग्राफियाई हिकमत अमलियों की पाकिस्तान हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। इलाकाई रवाबित के लिए चीन का सीपैक मंसूबा तातुल का शिकार है, जिसकी एक वजह यह है कि वस्ती एशिया अफगानिस्तान का गेटवे इंतहाई गैर मुस्तहकम है और ईरान पर अमरीका की सख्त पाबंदियां हैं। भारत में अस्करियत पसंद हिंदुत्व को अरूज हासिल है। इसने कश्मीर पर तनाज़ात के हल के इम्कानात को कम कर दिया है। चुनाचे फरोग पाती हुई आलमी ताकत के साथ पाकिस्तान की राब्ते की राहें भी मसदूद हैं। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री हुक्मरान अशराफिया सूरत हाल को दुरुस्त करने की गलत कोशिशों और तजादात के जाल में फंसी हुई है। बैरूनी दुनिया में इसकी मईशत अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी सियासत ने चीन का हाथ थाम रखा है। इस तजाद की वजह से जियो इकोनॉमिक्स रवाबित का सफर शुरू नहीं हो पा रहा। दाखिली तौर पर इसकी सियासत इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज लिए हुए है। इसका मरकजी फॉर्मूला तकसीम करो और हुकूमत करो है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बेयकीनी पैदा कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने एतराफ किया है कि वो दो तरफा कर्जों में तकरीबन 27 बिलियन डॉलर्स की रीशेड्यूलिंग के ख्वाहां हैं, जो ज्यादातर चीन और मगरबी मालियाती इदारों से लिए गए हैं। इस दौरान बैनुल अक़वामी बरादरी से भी दरख्वास्त की जा रही है, खासतौर पर पेरिस क्लब से, कि तबाहकुन सैलाब से मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर्स की ग्रांट दरकार है। मईशत की मायूस कुन हालत मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से कारोबारी एतमाद को बी दर्जे से सी तक कम कर देने और आलमी बैंक की तरफ से GDP की शरह 2 से 3% तक रहने की तवक्को से जाहिर होती है। इस पर मुस्तजाद 2024 के लिए पाकिस्तान के आलमी बॉन्ड्स पर सूद की भारी शरह की तवक्को करते हुए सरमायाकार इन्हें फरोख्त कर रहे हैं। इससे मालियाती बहरान के गहरे होते हुए सायों की झलक मिलती है। अपनी उम्र के 75वें साल में पाकिस्तान को दाखिली मुआशी इन्हदाम और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई और सर्द मोहरी का शिकार है। यह वो माहौल है जिसमें इसके जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत खतरे की चिंगारी फूट पड़ी है। हमारा अलमिया यह है कि हम मामलात को हुकूमत तब्दील करने के लिए लॉन्ग मार्च करते हुए बद से बदतर बना देते हैं। इस दौरान हमारे पास मौशी और खारजा पॉलिसी को सुधारने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिसके जरिए रियासत और मुआशरे में वाज़ेह तब्दीलियां लाई जा सकें।